بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ خندق، اللہ اکبر، کیا مولا کا مارکہ خندق ہے۔ حسن اور جمال علی اگر ظاہر ہوتا ہے تو اسے خندق کہا جاتا ہے، کہ جب نبی یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابل جا رہا ہے، اور جب میدان میں پہنچے تو آنے والا سامنے، اچھا مولا علی جب آتے تھے میدان میں تو پھر یہ بڑی مشکل ہو جاتی تھی مشرکوں کو کہ کسے بھیجیں، اس لیے کہ ہر ایک کو تو بھیجنا نہیں ہے، تو جو انتہا درجے کا ان کی دانش میں پہلوان ہوتا تھا وہ علی کے سامنے آتا تھا۔ شاید کل بات آگے بڑھے، ورنہ آج ایک جملہ سن لیجئے۔ میں نے مولا کی جنگ کے 15 خصوصیات کو مرتب کیا ہے، مولا علی کے حرب اور جنگ کی 15 خصوصیات جو علی سے مخصوص خاص مولا علی کی ذات کے ساتھ، علی کے علاوہ جوہر یہ کسی میں نہیں تھا۔ اس میں سے ایک یہ تھا کہ میرے مولا سے کسی نے پوچھا، ایک خصوصیت علی کی جنگ کی، کسی نے پوچھا یا علی جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو آپ کے مطمع نظر کون ہوتا ہے، آپ کے پیش نظر کون ہوتا ہے؟ فرمان لگے میں سرداروں کو مارتا ہوں تاکہ جنگ جلدی ٹھنڈی پڑ جائے۔ بڑا فارمولہ ہے، بہت بڑا فارمولہ ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ شاید کچھ سیاسی اعتبار سے بھی یہی فارمولہ ہے۔ جی توجہ کر رہے ہیں آپ؟ میدان میں اتر کے دیکھتے تھے کون کون سردار کھڑا ہوا ہے، فرماتے تھے میں سرداروں کو مار کے جنگ جلدی ٹھنڈی کرتا ہوں تاکہ مسکینوں کا قتل نہ ہو۔ کہا مولا مسکین کون ہے؟ حضرت نے فرمایا جو دباؤ کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر، جو قبیلے کی بنیاد پر آ کے لڑ رہا ہو، جو نظریے پہ نہ لڑے وہ مسکین ہی تو ہے، جو ذہنی مسکین ہو، جو فکری مسکین۔ جنگ خندق اور علی پہنچے، میرے مولا پیدل جا رہے ہیں، عمرو ابن ابی عبد گھوڑے پہ کھڑا ہے، گھوڑے پر بیٹھا ہے، گھوڑا لے کر آیا ہے، سوار آیا ہے، علی پیادہ ہیں۔ میرے مولا نے آواز دے کر کہا آخری خواہش بتاؤ۔ کہنے لگا میں بچوں سے نہیں لڑتا۔ حضرت نے فرمایا مگر میں تمہیں مارنے آیا ہوں۔ کہا کس کی اولاد ہو، کون ہو؟ حضرت نے اپنا تعارف کروایا، کہا تمہارے باپ کے ساتھ ایک جگہ کھانا کھایا تھا، ہم عربوں کا دستور نہیں ہے۔ جی میں ابو طالب کے بچے کو نہیں ماروں گا۔ حضرت نے فرمایا مگر میں تمہیں ماروں گا۔ مکالمہ دیکھیں نا، کہنے لگے حضرت نے فرمایا میں اگر تمہیں ماروں گا تو کہنے لگا کہ پھر تم اپنی آخری آرزو بتاؤ۔ حضرت نے فرمایا میری آخری آرزو یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو۔ کیا انداز ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں یہ تلوار چلانے گئے ہیں، یہ تو اسلام پہنچانے گئے ہیں۔ یہ میدان جنگ کو تبلیغ کا میدان بنا دیا۔ فرمایا اسلام قبول کر لو۔ کہنے لگا اسلام قبول کرنا ہوتا تو میں لڑنے کیوں آتا؟ تو حضرت نے فرمایا پھر واپس چلے جاؤ، پھر واپس چلے جاؤ۔ کہا واپس جاؤں گا تو عورتیں ہنسیں گی۔ کم سے کم آج کے بزدلوں کو بھی یہ سوچ لینا چاہیے۔ کہا اگر واپس جاؤں گا تو عورتیں ہنسیں گی۔ حضرت نے فرمایا پھر گھوڑے سے اتر آؤ، میں پیادہ ہوں تم سوار ہو۔ تو اترتے اترتے گھوڑے کے گھٹنے کاٹ دیے۔ کہا یہ مان لیتا ہوں۔ اترا اور اس نے عمرو ابن عبد ود نے گھوڑے کے گھٹنے کاٹ دیے، گھوڑا تڑپنے لگا۔ مولا پہ وار کیا، مولا نے جواب دیا۔ جب پہل ہو گئی، یہاں سے جواب آ گیا، تو پھر مولا نے پہلے اس کے گھٹنے کاٹے اور یہ گھوڑے کے برابر میں جا کے گرا۔ حضرت نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ یہ تکلیف کیسی ہے، تم نے ایک جانور کے پیر کاٹ دیے۔ پھر حضرت اس کے سینے پہ بیٹھے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، ہمیشہ سینے پہ چڑھنا شجاعت نہیں ہے، کبھی سینے سے اترنا بھی شجاعت ہے۔ ہمیشہ آستینے لوٹنا شجاعت نہیں ہے، کبھی درگزر کرنا بھی شجاعت ہے۔ دقت چاہوں گا، پھر شہید سبط جعفر کے 2 مصرع مجھے یاد آ رہے ہیں۔ کبھی رسی گلے میں ہے، کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، جہاں جیسی ضرورت تھی وہاں ویسی شجاعت ہے۔
علی میدان میں دشمن کے سینے پہ چڑھے بیٹھے ہیں سر کاٹنے کے لیے. اس نے بے ادبی کی, مولا اتر آئے, ٹہلنے لگے, پھر دوبارہ سر کاٹا اور سر لے کر آئے ہیں مولا نبی کی خدمت میں. تو کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں علی غرور کی چال چل رہے ہیں, علی کی چال میں غرور ہے. میرے مولا نبی نے فرمایا علی کی چال اللہ کو پسند ہے. دنگے ماشاء اللہ, بہت شکریہ. مولا علی آپ سے راضی ہو, مولا علی ہم سب سے راضی ہو. مولا آج کی اور ہماری ان مجلسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اس آخرت میں ہمارے مددگار ہوں, اس دنیا میں ہمارے مددگار ہوں. ہمیں حسن خلوص اور سچائی عطا ہو, اور آخری دم تک آخری لفظ ہماری زبان پہ مولا کی ولایت کا ہو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ کہہ کر دم نکل جائے. علی کا نام لے کر دم نکل جائے. یہ دعا مانگے آج کی مجلس میں. میں آگے جانا چاہتا تھا, یہ تو مشرکوں سے جنگ ہے, یہ تو کافروں سے جنگ ہے, منافقوں سے جنگ کیسی ہے. مگر نہیں, بات اگر قسمت ہوئی تو کل ہوگی. وہ جو خندق میں بڑے پہلوان کا سر کاٹ کے لایا ہو, سینے پر چڑھ کر اتر آیا ہو, اس کی برداشت اور اس کا اپنے اوپر قابو, اپنے اوپر تسلط, اپنے اعصاب پر تسلط, اپنے وجود پر تسلط, یہ علی ہمیں سکھا رہے ہیں. جنگیں جہاں زور بازو سے لڑی جاتی ہیں, وہاں زور بازو کے پیچھے اعصاب کی قوت ہوتی ہے. جی, اعصاب کی بنیاد پر